بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج بھی سیٹ ملازمین کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور ابھی تک بہت سارے معاملات مثبت جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے۔ یہ ہے ان لوگوں کی آواز جن کی آواز ایوانوں تک نہیں پہنچتی۔ ہم پہنچاتے ہیں آپ کی آواز ایوانوں تک۔ تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ اگر چینل پسند آئے گا تو لازمی سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کیجیے گا، ساتھ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اس میں پارلیمنٹ نے 17,000 ملازمین پر فیصلہ، سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ 17,000 ملازمین پر فیصلہ ختم نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس ملازمین کی برطرفی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران دیے۔ درخواستوں کی سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور اسی 5 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مقننہ کسی عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن اس فیصلے کے اثرات دور کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت چاہے تو وہ ان ملازمین کو بحال کر سکتی ہے۔ اب بات جب مقننہ پر آ جاتی ہے، مقننہ سے مراد پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے مراد حکومت، اور حکومت چاہتی ہے کہ آپ لوگ بحال ہو جائیں، اسی وجہ سے اٹارنی جنرل آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کسی فیصلے میں یہ کہہ دے کہ کسی فرد کو درست طور پر برطرف کیا گیا تو حکومت اسے دوبارہ اسی ملازمت پر بحال نہیں کر سکتی۔ جج منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے لیے عدالت سے دوسری مرتبہ بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ اسکیم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پارلیمان نے سرکاری ملازمین کی بحالی کا قانون کیوں بنایا، جبکہ برطرف ملازمین کا ہر کیس مختلف فورمز پر زیر بحث آ چکا ہے۔ یہ تھی آج تک کی سماعت جو کہ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اب آپ کو اس کا لب لباب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مثبت پہلو چھپا ہوا ہے۔ اس پوشیدہ پہلو کو اب وکلا نے نکالنا ہے، انہوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلا بہت لائق ہیں۔ اعتزاز حسن ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، افتخار گیلانی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اور وسیم سجاد بھی اپنی ہی ایک مقام وکالت میں رکھتے ہیں۔ اب یہ وکلا کتنی تیاری کرتے ہیں؟ ہر ہیئرنگ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بہت جلد فیصلہ آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو آپ کا فیصلہ سوموار کے دن آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور آپ لوگ وہاں پر خوشی سے شادیانے بجاتے ہوں گے، آپ نعرے لگا رہے ہوں گے زندہ باد کے۔ آپ کی کاوشیں، آپ کی کوششیں برحق ہیں، آپ کی کاوشیں حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو خدا ہوتا ہے یارو۔ اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اس کے آگے سر بسجود ہو کر دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ عرش پر لکھا ہوا مقدر بھی دعاؤں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ بس ہمیں اس رب سے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ وہ تو کہتا ہے اے بندے مجھ سے مانگ، میں 70 ماؤں سے تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ جس دن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ گیا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کب چاہے گا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ پریشان ہو؟ اور روٹی روزی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ دیتا ہے اور وہ انشاءاللہ دے گا۔ ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو سارے باوضو ہو کر نکلیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے جب تک کہ سماعت ہوتی رہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ورد جاری رکھیں۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے آپ لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سارے مل کے پڑھیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ آپ بحال ہوں گے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو جسٹس مشیر عالم نے ریٹائرمنٹ کے چند گھنٹے پہلے جو فیصلہ دیا ہے، اب عدالت اسے کیسے ریورس کرے، وہ صرف اس بات کو دیکھ رہی ہے۔ بار بار وہ ایسے پلی پیش کر رہی ہے
کہ اگر مقننہ نے یہ کر دیا تو سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے، تو مقننہ یہ نہیں کر سکتی۔ اگر سپریم کورٹ نے کسی کو برطرف کر دیا صحیح طریقے سے تو مقننہ پارلیمنٹ اس کو بحال نہیں کر سکتی۔ البتہ قانون میں تصحیح امینڈمنٹ کر کے ان کے لیے ریلیکسیشن پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ جو آواز ہے، یہ جو لفظ ہے ریلیکسیشن دینے کا، اس پر آپ بنیادی طور پر توجہ دیں، یہی سے آپ کو مراد ملنی ہے اور یہیں سے آپ نے بحال ہونا ہے، اور انشاءاللہ آپ بحال ہوں گے، اور یہی اگلے ہفتے ہمارا ویلاگ ہوگا۔ ہم آپ کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور آج ساتھ ایک اور دوسری ہم خبر لگا دیتے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش ہوا جہاں پر سری لنکا کے ایک شہری کو مارا گیا، وہاں پر ایک شخص تھا ملک عدنان، بقول سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اس نے اس کو وہاں بچایا، اس کے اوپر لیٹ گیا، لوگ اسے بھی چھت سے باہر پھینکنے گئے، اس نے سمجھایا، اس نے روکا۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج سے بات نکلی تو وزیر اعظم نے اس کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا، اور آج پھر اس کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا، رات کو وزیر اعظم ہاؤس ٹھہرایا گیا۔ جی ہاں، وزیر اعظم ہاؤس میں بڑے بڑے زعماء، وزراء، بڑے بڑے ملک کے وزرائے اعظم ٹھہرتے ہیں، اس کو وہ پروٹوکول دیا گیا۔ ساتھ ایک بات اور ہم بتاتے ہیں، ایک آدمی اور نکل آیا ہے جس نے اس سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال ملک عدنان کے حوالے سے وزیر اعظم نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور خطاب کیا، اور کہا کہ ہمیں آپ جیسے نوجوانوں پر گرو ہے، ہم میں غرور ہے، ہم آپ جیسے لوگوں پر، کہ آپ اتنے موت کے سامنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کھڑے ہوئے، اور جب 23 مارچ کو اعلان ہوگا تو ہم آپ کو تمغہ شجاعت دیں گے۔ وزیر اعظم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی بنائی ہے تاکہ دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ بالکل ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ماورائے عدالت کوئی بھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب قانون اور آئین موجود ہے تو پھر کیوں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ ان بنیادی چیزوں کو دھونا ہوگا۔ جب سکولوں میں حکومت یہ سارے معاملات کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ مدارس کی جانب بھی توجہ دے۔ جب سکولوں میں قرآن پاک تلاوت اور سپاروں کی باقاعدہ تعلیم تجوید ترجمے کے ساتھ دی جا رہی ہے تو مدارس میں بھی چاہیے کہ حکومت پابند کرے کہ وہاں بھی انگریزی تعلیم اور جدید تعلیم سے طلباء کو آراستہ کیا جائے، تاکہ نوجوان نسل کے جب وہ اپنی خاص عمر کو پہنچے تو ان کے ذہن کھلے ہوں، براڈ مائنڈڈ ہو، اور وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھ بوجھ سکے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔